Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 میں صبح اٹھ کر نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ ناشتہ کر کے ڈرائیور کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ واپسی اکثر ابو کے ساتھ ہوتی ہے۔ فارغ وقت میں اکثر موبائل پر گیمز کھیلتا ہوں۔ مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا بہت پسند ہے۔ گھر بیٹھے دنیا بھر میں موجود رشتہ داروں سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ کزنز کے ساتھ اکثر چیٹ کر لیتا ہوں۔ گوگل سے مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کرتا ہوں۔ میں صبح اٹھ کر نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ ناشتہ کر کے ڈرائیور کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ واپسی اکثر ابو کے ساتھ ہوتی ہے۔ فارغ وقت میں اکثر موبائل پر گیمز کھیلتا ہوں۔ مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا بہت پسند ہے۔ گھر بیٹھے دنیا بھر میں موجود رشتہ داروں سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ کزنز کے ساتھ اکثر چیٹ کر لیتا ہوں۔ گوگل سے مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کرتا ہوں۔ سوال نمبر 2 بازار کے بنے کھانوں کی وجہ سے انسانی محنت کم ہو گئی ہے۔ یہ کھانے مزیدار بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اب تو گھروں میں مل بیٹھ کر کھانے کا رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ فاسٹ فوڈ آسانی سے اور کم قیمت میں بھی دستیاب ہے۔ نوجوان نسل یہ کھانے بہت شوق سے کھاتی ہے، جس کے لیے انہیں نہ تو محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی زیادہ انتظار۔ اب بس ایک فون کیا اور کھانا گھر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ بازار کے بنے کھانوں کی وجہ سے انسانی محنت کم ہو گئی ہے۔ یہ کھانے مزیدار بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اب تو گھروں میں مل بیٹھ کر کھانے کا رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ فاسٹ فوڈ آسانی سے اور کم قیمت میں بھی دستیاب ہے۔ نوجوان نسل یہ کھانے بہت شوق سے کھاتی ہے، جس کے لیے انہیں نہ تو محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی زیادہ انتظار۔ اب بس ایک فون کیا اور کھانا گھر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک بھر میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کراچی میں دن کے وقت شدید گرمی جبکہ رات کو ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلیں گی۔ ملتان میں سارا دن سورج آگ برسائے گا اور لو چلے گی
جبکہ پہاڑی علاقوں میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی سارا دن جاری رہے گی، لیکن رات کو ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک بھر میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کراچی میں دن کے وقت شدید گرمی، جبکہ رات کو ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلیں گی۔ ملتان میں سارا دن سورج آگ برسائے گا اور لو چلے گی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی سارا دن جاری رہے گی، لیکن رات کو ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سوال نمبر 4۔ ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنا اور بیچنا ایک ایسا پیشہ ہے جو دریا کے کنارے پر موجود آبادیوں میں عام جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہمیں کسی بھی دریا کے کنارے ہر وقت لوگ جال بنتے دکھائی دیتے ہیں، اور دریا میں بھی جا بجا مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہاں، اور مچھلی پکڑنے کے لیے بہترین جال کراچی کے ابراہیم حیدری کے علاقے میں بنایا جاتا ہے۔ ملک بھر کے تمام ساحلی علاقوں کے لوگ جال اسی علاقے سے خریدنے آتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ جال مختلف قسم کی گھاس سے بنائے جاتے تھے، پھر ایک زمانے میں کاٹن کے بنائے جانے لگے، اور اب یہ جال نائلون سے بنائے جاتے ہیں۔ ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنا اور بیچنا ایک ایسا پیشہ ہے جو دریا کے کنارے پر موجود آبادیوں میں عام جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہمیں کسی بھی دریا کے کنارے ہر وقت لوگ جال بنتے دکھائی دیتے ہیں، اور دریا میں بھی جا بجا مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہاں، اور مچھلی پکڑنے کے لیے بہترین جال کراچی کے ابراہیم حیدری کے علاقے میں بنایا جاتا ہے۔ ملک بھر کے تمام ساحلی علاقوں کے لوگ جال اسی علاقے سے خریدنے آتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ جال مختلف قسم کی گھاس سے بنائے جاتے تھے، پھر ایک زمانے میں کاٹن کے بنائے جانے لگے، اور اب یہ جال نائلون سے بنائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد لائبریری جانے کا وقت نہیں ملتا، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ طلباء میں لائبریری جانے اور کتابیں پڑھنے کا رجحان پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ ان سے علمی اور تفریحی فوائد حاصل کر سکیں۔ اگر کتب خانوں میں جانے اور کتابیں پڑھنے کی عادت نہ ڈالی گئی تو یہ کتابیں ایک بوجھ بن کر رہ جائیں گی۔ ہم عالمی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے اور عظیم شخصیات اور ان کے کارناموں کے بارے میں بھی نہیں جان سکیں گے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد لائبریری جانے کا وقت نہیں ملتا، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ طلباء میں لائبریری جانے اور کتابیں پڑھنے کا رجحان پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ ان سے علمی اور تفریحی فوائد حاصل کر سکیں۔ اگر کتب خانوں میں جانے اور کتابیں پڑھنے کی عادت نہ ڈالی گئی تو یہ کتابیں ایک بوجھ بن کر رہ جائیں گی۔ ہم عالمی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے اور عظیم شخصیات اور ان کے کارناموں کے بارے میں بھی نہیں جان سکیں گے۔ سوال نمبر 6۔ ہر عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ عورت کے لیے تعلیم کا زیور ہی اصل زیور ہے۔ خواتین کی تعلیم پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟
کیونکہ بہت سے معاشروں میں عورتوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو بیٹوں کو تو تعلیم دلوا دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو صرف گھرداری تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ ہر عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ عورت کے لیے تعلیم کا زیور ہی اصل زیور ہے۔ خواتین کی تعلیم پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے معاشروں میں عورتوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو بیٹوں کو تو تعلیم دلوا دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو صرف گھرداری تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ سوال نمبر 7۔ آج جمعہ کا دن ہے اور اسکول سے چھٹی ہے تو اماں نے کہا سودا لا دو۔ میں ان کو اپنے ساتھ بازار لے گیا۔ ہم نے ہفتے بھر کا راشن اور سبزیاں خریدی اور گھر لوٹ آئے۔ گھر میں چائے تیار تھی۔ وہ پینے کے بعد اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر کھلے میدان میں چلا گیا۔ وہاں ہم سب نے ہاکی کھیلی، قریب مسجد میں نماز مغرب ادا کی اور گھر واپس آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے چچا چچی اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے۔ ہم نے ان کے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھایا اور ڈھیروں باتیں کی۔ ہمیں خوب مزہ آیا۔ آج جمعہ کا دن ہے اور اسکول سے چھٹی ہے تو اماں نے کہا سودا لا دو۔ میں ان کو اپنے ساتھ بازار لے گیا۔ ہم نے ہفتے بھر کا راشن اور سبزیاں خریدی اور گھر لوٹ آئے۔ گھر میں چائے تیار تھی۔ وہ پینے کے بعد اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر کھلے میدان میں چلا گیا۔ وہاں ہم سب نے ہاکی کھیلی، قریب مسجد میں نماز مغرب ادا کی اور گھر واپس آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے چچا چچی اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے۔ ہم نے ان کے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھایا اور ڈھیروں باتیں کی۔ ہمیں خوب مزہ آیا۔ سوال نمبر 8۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ ابا اچھی ملازمت کرتے ہیں، اماں گھر کے کام کاج سنبھالتی ہیں، اس لیے زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ گھر کا ماحول محبت بھرا ہے۔ ہم بہن بھائی آپس میں صلح صفائی سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ضرورت کے وقت کام آتے ہیں۔ بڑی بہن نادیہ آپی ہمیں خوب ہنساتی ہیں اور پڑھائی میں بھی مدد کرتی ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ ابا اچھی ملازمت کرتے ہیں، اماں گھر کے کام کاج سنبھالتی ہیں، اس لیے زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ گھر کا ماحول محبت بھرا ہے۔ ہم بہن بھائی آپس میں صلح صفائی سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ضرورت کے وقت کام آتے ہیں۔ بڑی بہن نادیہ آپی ہمیں خوب ہنساتی ہیں اور پڑھائی میں بھی مدد کرتی ہیں۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔
شہری زندگی کے مسائل پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا دو الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ دنیا میں بہت سے لوگ بستے ہیں، کچھ شہروں میں اور کچھ دیہاتوں میں۔ ہر جگہ رہنے کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شہروں میں رہنے والے خوش نصیب ہیں، اور جو شہروں میں رہتے ہیں وہ دیہات والوں کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص ذہنی طور پر کسی ماحول میں خود کو بسا لیتا ہے وہی خوش نصیب ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ بنیادی سہولیات ہیں جو دیہاتوں میں میسر نہیں۔ پانی کی مثال لے لیجئے۔ پینے کا صاف پانی دیہاتوں کی نسبت شہروں میں بآسانی دستیاب ہے۔ جگہ جگہ فلٹر پلانٹ لگے ہوئے مل جائیں گے۔ ہسپتال بھی شہروں میں دیہاتوں کی نسبت زیادہ، یہاں سڑکیں بھی پکی اور صاف ستھری ملیں گی۔ سودا سلف لینا ہو تو آدھی رات تک آپ بآسانی کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ ایسی ہی بہت ساری سہولیات شہروں کی جانب کشش پیدا کرتی ہیں، اسی لیے لوگ جوگ در جوگ شہروں کی جانب کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے شہر کی جانب آنے کی وجہ سے شہری زندگی میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اہم مسئلہ صحت کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو صحت کے جو مسائل درپیش ہیں وہ کھانے پینے کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کے سامان میں ملاوٹ انسان کو کمزور صحت کی جانب لے جاتی ہے اور وہ بہت سی بیماریوں میں گھر جاتا ہے۔ یہ بیماریاں بعض اوقات کسی بڑی بیماری کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ صحت کے مسائل کی وجہ سے لوگوں کا اچھا خاصا سرمایہ دوائیوں پر خرچ ہو جاتا ہے، یوں معیاری زندگی متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ آلودگی۔ شہروں میں ہر طرح کی آلودگی پائی جاتی ہے جو صحت کے مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ لوگوں کی اوسط عمر اس وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ گھر میں بیٹھے یا گھر سے باہر ہر طرف ایک شور ہے، مختلف کیمیکلز کا دھواں اور بو محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب آلودگی کی وجہ سے ہے۔ جگہ جگہ پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر دیکھ کر جی متلانے لگتا ہے۔ تیسرے اہم مسئلے کا تعلق بجلی سے ہے۔ زندگی کی جو تھوڑی بہت خوشیاں بچ جاتی ہیں وہ لوڈ شیڈنگ نے تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ مسائل کا اختتام یہیں پر نہیں ہو جاتا، بلکہ ہسپتال، روزگار، تعلیم کا حصول اور پانی کے مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ بستے ہیں، کچھ شہروں میں اور کچھ دیہاتوں میں۔ ہر جگہ رہنے کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شہروں میں رہنے والے خوش نصیب ہیں، اور جو شہروں میں رہتے ہیں وہ دیہات والوں کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص ذہنی طور پر کسی ماحول میں خود کو بسا لیتا ہے وہی خوش نصیب ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ بنیادی سہولیات ہیں جو دیہاتوں میں میسر نہیں۔ پانی کی مثال لے لیجئے۔ پینے کا صاف پانی
دیہاتوں کی نسبت شہروں میں بآسانی دستیاب ہے۔ جگہ جگہ فلٹر پلانٹ لگے ہوئے مل جائیں گے۔ ہسپتال بھی شہروں میں دیہاتوں کی نسبت زیادہ، یہاں سڑکیں بھی پکی اور صاف ستھری ملیں گی۔ سودا سلف لینا ہو تو آدھی رات تک آپ بآسانی کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ ایسی ہی بہت ساری سہولیات شہروں کی جانب کشش پیدا کرتی ہیں، اسی لیے لوگ جوگ در جوگ شہروں کی جانب کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے شہر کی جانب آنے کی وجہ سے شہری زندگی میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اہم مسئلہ صحت کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو صحت کے جو مسائل درپیش ہیں وہ کھانے پینے کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کے سامان میں ملاوٹ انسان کو کمزور صحت کی جانب لے جاتی ہے اور وہ بہت سی بیماریوں میں گھر جاتا ہے۔ یہ بیماریاں بعض اوقات کسی بڑی بیماری کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ صحت کے مسائل کی وجہ سے لوگوں کا اچھا خاصا سرمایہ دوائیوں پر خرچ ہو جاتا ہے، یوں معیاری زندگی متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ آلودگی۔ شہروں میں ہر طرح کی آلودگی پائی جاتی ہے جو صحت کے مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ لوگوں کی اوسط عمر اس وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ گھر میں بیٹھے یا گھر سے باہر ہر طرف ایک شور ہے، مختلف کیمیکلز کا دھواں اور بو محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب آلودگی کی وجہ سے ہے۔ جگہ جگہ پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر دیکھ کر جی متلانے لگتا ہے۔ تیسرے اہم مسئلے کا تعلق بجلی سے ہے۔ زندگی کی جو تھوڑی بہت خوشیاں بچ جاتی ہیں وہ لوڈ شیڈنگ نے تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ مسائل کا اختتام یہیں پر نہیں ہو جاتا، بلکہ ہسپتال، روزگار، تعلیم کا حصول اور پانی کے مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ اسکول کے لیے سواری کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میرا گھر اسکول کے خاصا قریب ہے، اس لیے میں اسکول جانے کے لیے کسی سواری کا استعمال نہیں کرتی، بلکہ پیدل اسکول آتی ہوں۔ میرے ساتھ میری کالونی کی مزید 3 لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو میرے ہی اسکول میں پڑھتی ہیں۔ ہم ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں اور پیدل چلتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے راستے کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسکول پہنچ جاتی ہیں۔ دوسری رائے۔ سست طرز زندگی سے جان چھڑانے اور صحت کے مسائل سے دور رہنے کا ایک طریقہ سائیکل چلانا بھی ہے۔ اسی لیے میں اسکول آنے کے لیے سائیکل کا استعمال کرتا ہوں۔ اگر ارد گرد کا ماحول اچھا ہو تو سائیکل پر اسکول آنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور میں وقت پر اسکول بھی پہنچ جاتا ہوں۔
کبھی کبھار راستہ صاف ہو اور ٹریفک کم ہو تو میں اور میرا بھائی ریس بھی لگا لیتے ہیں۔ تیسری رائے، ہماری اسکول بس صبح 6:30 بجے اسٹاپ پر پہنچ جاتی ہے۔ میں چونکہ بس کے ذریعے اسکول جاتی ہوں، لہٰذا مجھے صبح سویرے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھ کر فٹافٹ ناشتہ کر کے میں اسٹاپ کی طرف بھاگتی ہوں، کیونکہ ذرا سی دیر ہو جائے تو بس چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ پھر مجھے رکشہ یا ٹیکسی لے کر اسکول پہنچنا پڑتا ہے اور یہ خاصا مہنگا پڑتا ہے۔ چوتھی رائے، میرا اسکول میرے گھر سے خاصا دور ہے۔ میرے پاس ذاتی سواری بھی نہیں جس کے ذریعے میں وقت پر اسکول پہنچ جایا کروں، چنانچہ میں اسکول جانے کے لیے ٹرین کا استعمال کرتی ہوں۔ ریلوے اسٹیشن میرے گھر سے کافی قریب ہے۔ کبھی کبھار ٹرین لیٹ بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں وقت پر اسکول نہیں پہنچ پاتی اور مجھے خاصی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ پانچویں رائے، میرا اسکول میرے ابا کے دفتر کے راستے میں پڑتا ہے۔ میں اور ابا صبح اکٹھے گھر سے نکلتے ہیں۔ ابا اپنی گاڑی میں دفتر جاتے ہیں، لہٰذا وہ مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے دفتر چلے جاتے ہیں۔ راستے میں ہم دونوں بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ اسٹیشنری لینی ہو تو ابا راستے میں گاڑی روک کر خرید دیتے ہیں۔ مجھے ابا کے ساتھ اسکول جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ چھٹی رائے، میرا اسکول گھر سے زیادہ دور نہیں، لیکن صبح کے وقت ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے اور مجھے سڑک پار کرتے ہوئے بہت دشواری ہوتی ہے۔ تیز رفتار ٹریفک کے باعث ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے، چنانچہ میں اسکول جانے کے لیے رکشہ استعمال کرتا ہوں۔ وقت بھی بچ جاتا ہے اور میں بحفاظت اسکول بھی پہنچ جاتا ہوں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے، میرا گھر اسکول کے خاصا قریب ہے، اس لیے میں اسکول جانے کے لیے کسی سواری کا استعمال نہیں کرتی، بلکہ پیدل اسکول آتی ہوں۔ میرے ساتھ میری کالونی کی مزید 3 لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو میرے ہی اسکول میں پڑھتی ہیں۔ ہم ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں اور پیدل چلتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے راستے کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسکول پہنچ جاتی ہیں۔ دوسری رائے، سست طرز زندگی سے جان چھڑانے اور صحت کے مسائل سے دور رہنے کا ایک طریقہ سائیکل چلانا بھی ہے۔ اسی لیے میں اسکول آنے کے لیے سائیکل کا استعمال کرتا ہوں۔ اگر ارد گرد کا ماحول اچھا ہو تو سائیکل پر اسکول آنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور میں وقت پر اسکول بھی پہنچ جاتا ہوں۔ کبھی کبھار راستہ صاف ہو اور ٹریفک کم ہو تو میں اور میرا بھائی ریس بھی لگا لیتے ہیں۔ تیسری رائے، ہماری اسکول بس صبح 6:30 بجے اسٹاپ پر پہنچ جاتی ہے۔ میں چونکہ بس کے ذریعے اسکول جاتی ہوں، لہٰذا مجھے صبح سویرے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھ کر فٹافٹ ناشتہ کر کے میں اسٹاپ کی طرف بھاگتی ہوں، کیونکہ ذرا سی دیر ہو جائے تو بس چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ پھر مجھے رکشہ یا ٹیکسی لے کر اسکول پہنچنا پڑتا ہے اور یہ خاصا مہنگا پڑتا ہے۔ چوتھی رائے، میرا اسکول میرے گھر سے خاصا دور ہے۔ میرے پاس ذاتی سواری بھی نہیں جس کے ذریعے میں وقت پر اسکول پہنچ جایا کروں، چنانچہ میں اسکول جانے کے لیے ٹرین کا استعمال کرتی ہوں۔ ریلوے اسٹیشن میرے گھر سے کافی قریب ہے۔ کبھی کبھار ٹرین لیٹ بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں وقت پر اسکول نہیں پہنچ پاتی اور مجھے خاصی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ پانچویں رائے، میرا اسکول میرے ابا کے دفتر کے راستے میں پڑتا ہے۔ میں اور ابا صبح اکٹھے گھر سے نکلتے ہیں۔
ابا اپنی گاڑی میں دفتر جاتے ہیں، لہٰذا وہ مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے دفتر چلے جاتے ہیں۔ راستے میں ہم دونوں بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ اسٹیشنری لینی ہو تو ابا راستے میں گاڑی روک کر خرید دیتے ہیں۔ مجھے ابا کے ساتھ اسکول جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ چھٹی رائے۔ میرا اسکول گھر سے زیادہ دور نہیں، لیکن صبح کے وقت ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے اور مجھے سڑک پار کرتے ہوئے بہت دشواری ہوتی ہے۔ تیز رفتار ٹریفک کے باعث ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے، چنانچہ میں اسکول جانے کے لیے رکشہ استعمال کرتا ہوں۔ وقت بھی بچ جاتا ہے اور میں بحفاظت اسکول بھی پہنچ جاتا ہوں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ایک ماہر غذائیت کا انٹرویو سن رہے ہیں۔ بات چیت سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ بات چیت 2 بار سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ محکمہ خوراک کے ساتھ کب سے منسلک ہیں اور آپ نے ماہر غذائیت بننے کو ہی کیوں ترجیح دی؟ ویسے تو مجھے اس محکمے کے ساتھ کام کرتے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن غذائیت کے حوالے سے میں نے نیشنل ریسرچ کونسل کی طرف سے ہونے والی تحقیق میں 2 سال کام کیا ہے، جس میں غذاؤں اور ان کے اثرات پر تجربات کیے۔ بی ایس سی کے دوران فوڈ نیوٹریشن کے حوالے سے میرا شوق اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں نے ایم ایس سی آنرز کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت خوب۔ محکمہ خوراک میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آپ سب کس طرح سے صحت مند غذا کو معاشرے میں ممکن بناتے ہیں؟ محکمہ خوراک نے ہماری مختلف ٹیمیں بنا دی ہیں۔ ہر ٹیم کے پاس مختلف علاقے ہیں، وہاں کی خوراک کو ہماری ٹیم چیک کرتی ہے۔ ہم ہوٹلز، ریسٹورانٹ، بیکریوں، مٹھائی اور دودھ کی دکانوں پر چیکنگ کرتے ہیں، جس میں غذا کے معیار کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ غیر متوازن اور ملاوٹ شدہ خوراک کو طرف کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کے بیچنے پر پابندی بھی عائد کر دی جاتی ہے۔ زیادہ تر کن کن غذاؤں میں ملاوٹ کی جاتی ہے اور اس ملاوٹ میں روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ زیادہ تر وہ غذائیں غیر متوازن اور ملاوٹ شدہ ہوتی ہیں جو بغیر پیکنگ کے کھلی فروخت کی جاتی ہیں، جن میں دودھ سر فہرست ہے۔ ہر جگہ ملاوٹ والا دودھ فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ریسٹورانٹ اور بیکریوں میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایکسپائر گوشت کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ ناقص گھی اور تیل میں اشیاء تلی جاتی ہیں جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ان سب کی روک تھام کے لیے سخت جرمانے عائد کیے جاتے ہیں یا ان کے بیچنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ غیر متوازن غذائیں کون کون سی ہیں اور ان کی طرف لوگوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ذہنی تناؤ بھی ہمیں غیر متوازن خوراک کی طرف لے جاتا ہے، جسے ہم ایموشنل ایٹنگ بھی کہتے ہیں۔ ان غذاؤں میں پیزا، برگر، شاورما، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم اور تلی ہوئی اشیاء شامل ہیں۔ جدید دور کی نوجوان نسل کو ان غیر متوازن غذاؤں کا شوق ہے، جس کی وجہ سے ان کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ متوازن غذائیں کون سی ہیں؟ اچھی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ہمارے جسم کو
کن کن غذاؤں کی روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہوتی ہے؟ غذاؤں میں دلیا، دودھ، مچھلی، گوشت، انڈا، پنیر، سبزیاں اور پھل شامل ہیں۔ دودھ متوازن اور صحت بخش ہوتا ہے اور کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ انڈا وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے۔ گوشت سے پروٹین اور پھلوں سبزیوں سے بھی وٹامن حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کو انہی متوازن غذاؤں کی روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہوتی ہے جو پروٹین، وٹامن اور کیلشیم سے بھرپور ہوں۔ غیر متوازن غذاؤں سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کیا تراکیب استعمال کی جا سکتی ہیں؟ غیر متوازن غذائیں جہاں ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہیں ہمارے وزن میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ غیر متوازن غذا سے دل کی بیماریاں، بلند فشار خون، ذیابیطس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چکنائی والی غذا سے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ان غیر متوازن غذاؤں کا مکمل بائیکاٹ ضروری ہے۔ درست فرمایا۔ وزن کم کرنے کے لیے ہمیں کن غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے؟ اور آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ اپنے خوراک کو کیسے متوازن بناتی ہیں؟ وزن کم کرنے کے لیے ہمیں تلی ہوئی اشیاء، بازاری کھانے، چاول اور میٹھی اشیاء سے پرہیز کرنا ہوگا۔ صحت بخش غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ سیر اور ورزش کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ ہماری ذہنی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ میں بھی اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے سیر اور ورزش کرتی ہوں۔ دودھ، دہی اور سلاد کو اپنی خوراک کا حصہ بناتی ہوں۔ غیر متوازن غذا سے پرہیز کرتی ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے وقت دیا۔ آپ انٹرویو کے لیے تشریف لائیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اب آپ یہ بات چیت دوبارہ سنیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ محکمہ خوراک کے ساتھ کب سے منسلک ہیں اور آپ نے ماہر غذائیت بننے کو ہی کیوں ترجیح دی؟ ویسے تو مجھے اس محکمے کے ساتھ کام کرتے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن غذائیت کے حوالے سے میں نے نیشنل ریسرچ کونسل کی طرف سے ہونے والی تحقیق میں 2 سال کام کیا ہے، جس میں غذاؤں اور ان کے اثرات پر تجربات کیے۔ بی ایس سی کے دوران فوڈ نیوٹریشن کے حوالے سے میرا شوق اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں نے ایم ایس سی آنرز کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت خوب۔ محکمہ خوراک میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آپ سب کس طرح سے صحت مند غذا کو معاشرے میں ممکن بناتے ہیں؟ محکمہ خوراک نے ہماری مختلف ٹیمیں بنا دی ہیں۔ ہر ٹیم کے پاس مختلف علاقے ہیں، وہاں کی خوراک کو ہماری ٹیم چیک کرتی ہے۔ ہم ہوٹلز، ریسٹورانٹ، بیکریوں، مٹھائی اور دودھ کی دکانوں پر چیکنگ کرتے ہیں، جس میں غذا کے معیار کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ غیر متوازن اور ملاوٹ شدہ خوراک کو طرف کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کے بیچنے پر پابندی بھی عائد کر دی جاتی ہے۔ زیادہ تر کن کن غذاؤں میں ملاوٹ کی جاتی ہے اور اس ملاوٹ میں روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ زیادہ تر وہ غذائیں غیر متوازن اور ملاوٹ شدہ ہوتی ہیں جو بغیر پیکنگ کے کھلی فروخت کی جاتی ہیں، جن میں دودھ سر فہرست ہے۔ ہر جگہ ملاوٹ والا دودھ فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ریسٹورانٹ اور بیکریوں میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایکسپائر گوشت کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ ناقص گھی اور تیل میں اشیاء تلی جاتی ہیں جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ان سب کی روک تھام کے لیے سخت جرمانے عائد کیے جاتے ہیں یا ان کے بیچنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ غیر متوازن غذائیں کون کون سی ہیں
اور ان کی طرف لوگوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ذہنی تناؤ بھی ہمیں غیر متوازن خوراک کی طرف لے جاتا ہے، جسے ہم ایموشنل ایٹنگ بھی کہتے ہیں۔ ان غذاؤں میں پیزا، برگر، شاورما، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم اور تلی ہوئی اشیاء شامل ہیں۔ جدید دور کی نوجوان نسل کو ان غیر متوازن غذاؤں کا شوق ہے، جس کی وجہ سے ان کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ متوازن غذائیں کون سی ہیں؟ اچھی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ہمارے جسم کو کن کن غذاؤں کی روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہوتی ہے؟ غذاؤں میں دلیا، دودھ، مچھلی، گوشت، انڈا، پنیر، سبزیاں اور پھل شامل ہیں۔ دودھ متوازن اور صحت بخش ہوتا ہے اور کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ انڈا وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے۔ گوشت سے پروٹین اور پھلوں سبزیوں سے بھی وٹامن حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کو انہی متوازن غذاؤں کی روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہوتی ہے، جو پروٹین، وٹامن اور کیلشیم سے بھرپور ہوں۔ غیر متوازن غذاؤں سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کیا تراکیب استعمال کی جا سکتی ہیں؟ غیر متوازن غذائیں جہاں ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہیں ہمارے وزن میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ غیر متوازن غذا سے دل کی بیماریاں، بلند فشار خون، ذیابیطس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چکنائی والی غذا سے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ان غیر متوازن غذاؤں کا مکمل بائیکاٹ ضروری ہے۔ درست فرمایا۔ وزن کم کرنے کے لیے ہمیں کن غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے؟ اور آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ اپنے خوراک کو کیسے متوازن بناتی ہیں؟ وزن کم کرنے کے لیے ہمیں تلی ہوئی اشیاء، بازاری کھانے، چاول اور میٹھی اشیاء سے پرہیز کرنا ہوگا۔ صحت بخش غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ سیر اور ورزش کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ ہماری ذہنی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ میں بھی اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے سیر اور ورزش کرتی ہوں۔ دودھ، دہی اور سلاد کو اپنی خوراک کا حصہ بناتی ہوں۔ غیر متوازن غذا سے پرہیز کرتی ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے وقت دیا۔ آپ انٹرویو کے لیے تشریف لائیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.